آقا کا تذکرہ ضروری ہے، ہر نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے، نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے، آدمی کو جینے کا آسرا ضروری ہے، آدمی کو جینے کا آسرا ضروری ہے، چاہتا ہے جو ہونا سرخرو زمانے میں، چاہتا ہے جو ہونا سرخرو زمانے میں، چاہتا ہے جو ہونا سرخرو زمانے میں، دامن نبی اس کو تھامنا ضروری ہے، دامن نبی اس کو تھامنا ضروری ہے۔ اور آخری شعر، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جانتے ہیں سب آقا کس کو کیا ضروری ہے، جانتے ہیں سب آقا کس کو کیا ضروری ہے۔ مختصر مفہوم ہے، طیب ان کے جلووں کی بعد آرزو کرنا، 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 پہلے اپنی نظروں کا جائزہ ضروری ہے، پہلے اپنی نظروں کا جائزہ ضروری ہے، کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے۔ نعت شریف کے بعد حضرت مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری صاحب سے دمن التماس ہے اس مقدس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ نگران جلسہ نقیب ملت بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمان اور صدر کل مجلس اتحاد المسلمین مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب، معزز رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ اور معتمد عمومی کل مجلس اتحاد المسلمین جناب کوثر محی الدین صاحب، رکن اسمبلی حلقہ کاروان، مجلسی اراکین بلدیہ، مجلسی قائدین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام حضرات اس سے چتر واقف ہے کہ آج آپ ہم کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام اس اللہ کے گھر میں ایک متبرک مہینے میں جلسہ یوم القرآن منانے کے لیے، جس کا سلسلہ تقریباً 65 سال پہلے فخر ملت عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے اس جلسوں کی بنیاد ڈالی تھی۔ وہ سلسلہ سالار ملت کے دور میں بھی جاری رہا اور نقیب ملت کے دور میں بھی یہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ایک 10-15 منٹ آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد صدارتی خطاب ہوگا۔ ویسے یہ متبرک مہینہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والا ایسا مہینہ ہے جس کے تعلق سے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کی نعمتوں کا، فضیلتوں کا، انعامات کا اگر لوگوں کو علم ہوتا تو لوگ دعا کرتے، تمنا کرتے کہ سال تمام یہ مہینہ رہے، ایسے رحمتوں برکتوں والا مہینہ، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ مومن ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، لیکن بعض احادیثوں میں یہاں تک آیا کہ 70 اس کی ابتدا ہے، 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا ہے۔ یعنی یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے، رحمت باری تعالیٰ کے بہاریں لوٹتے جانے کا مہینہ، ایسا متبرک و برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب کو نازل کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ متبرک مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب کو نازل کیا۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، ھدی للناس کہا گیا کہ ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے، کلی دلیل ہے، قانون خداوندی ہے، دستور اسلام ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ اور یہ کتاب مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، نور ہے، ہدایت ہے، حکمت والا کلام ہے، عظمت والا کلام ہے، اور یہ کتاب جیسا ثواب بھی ہے اور یہ کتاب انقلاب بھی۔ اور مجھے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو حاصل کیا تو صرف ثواب کے واسطے، ورنہ جزدانوں میں بن کر کے محرابوں میں رکھ دیا ہے۔ پڑھتے ہیں تو کسی کے ایصال ثواب کے لیے، یقیناً پڑھا جانا ایصال ثواب کے لیے یقیناً ثواب ہے، اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، دیکھنا، ہر چیز ثواب ہی ثواب۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے ایک حروف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب دیا، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں اور 10 گنا مٹا دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حروف نہیں بلکہ 3 حروف، الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے، میم حروف ہے، یہ 3 حروف پڑھے تو کیا ہوتا؟ آپ کو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا، 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی الف لام میم اس ماہ مبارک میں اگر ہم پڑھیں تو 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی 30 کو 70 سے ضرب دے لیں تو کیا ہوگا؟ 2100 نیکیوں کا ثواب کو ملے، یقیناً ثواب۔
اس کا پڑھنا ثواب ہے، سننا اور سنانا ثواب ہی ثواب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ہم تمہارے منہ سے اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں، کلام ربانی سننا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ وہ کلام میں کس طرح آپ کو سنا سکتا ہوں جو آپ پہ نازل، جو کلام جو آپ پہ نازل ہوا میں کس طرح سنا سکتا ہوں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تمہارے منہ سے قرآن سننا ہمیں بہت پسند ہے، تم تلاوت قرآن کا آغاز کرو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص لہن میں، لہن داؤدی میں آیت قرآنی، آیت ربانی کی تلاوت کا جیسے آغاز فرماتے ہیں میرے آقا کے آنکھ سے آنسو روان، صحابہ کرام جتنے بیٹھے تھے محفل میں ان تمام کے آنکھ سے آنسو رواں ہو جاتے کہ خط کی کیفیت تھی۔ یہ اثر تھا قرآن مجید کا، یہ اثر تھا قرآن مجید کا۔ کیا وہ اثر ختم ہو گیا؟ نہیں بھائی، اس کو قبول کرنے کی جو صلاحیتیں ہونا چاہیے وہ صلاحیتیں ہم میں کم ہو گئی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جس طرح اس ماہ مبارک میں قرآن سے جو ہمارا شغف ہے، ہمارا جو شغف ہے کہ سلسلہ رمضان والے کے بعد بھی جاری و ساری رہنا چاہیے۔ یہ صرف ثواب والی کتاب نہیں بلکہ انقلاب والی کتاب ہے۔ جس طرح قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ میرے آقا نے نہ صرف آیت قرآنی، آیت ربانی کو ہم تک پہنچایا بلکہ قرآن مجید کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت کی عملی تفسیر اپنی زندگی میں پیش کر دی تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بحیثیت ایک سچے اور پکے مسلمان کے بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں رخصت ہونے سے پہلے ایک گزارش آپ سے کروں گا، ضروری ہے کہ جیسے اس ماہ مبارک میں کثرت سے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ، کثرت سے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیے، اور زکوٰۃ کی مقدار یہ آئی ہے کہ بھائی 40 میں سے 1 حصہ، یعنی 100 میں سے 2.5% اللہ اس کے رسول کے راستے میں نکالنا ہے۔ اگر آپ انکم ٹیکس کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو 10% بھی دیا جاتا ہے، 50% تک دینے کا جیسا آپ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے راستے میں حکم دیا کہ لوگوں اللہ اس کے رسول کے راستے میں 40 میں سے 1 حصہ نکالو، یعنی 100 میں سے 2.5%۔ اور تاریخ اسلام میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں بھائی کہ 40 میں سے 10 اللہ اس کے رسول کے لیے، 30 اپنے لیے، 40 میں سے 20 اللہ اس کے رسول کے لیے، 20 اپنے لیے، 40 میں سے 30 اللہ اس کے رسول کے لیے، 10 اپنے لیے۔ ایسے بہت سارے واقعات جیسے بھرے پڑے ہیں۔ اور آج جس ہستی سے یہ مسجد منسوب ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، تو اس وقت میرے پاس بہت زیادہ مال، بہت زیادہ دولت تھی، تو میرا یہ ذہن تھا، مجھے یہ خیال آیا کہ میں آج ابوبکر سے سبقت لے جاؤں، میں آج ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ اس اثنا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دولت لے کر جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں کہ احمد تم نے کتنا لایا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں رسول اللہ زندگی کا جتنا سرمایہ تھا اس میں سے آدھا اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہوں، آدھا اللہ اس کے رسول کے لیے آپ کے راستے میں پیش کر جاؤں۔ اس کے بعد باری آتی ہے جن کو دنیا رفیق غار کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ رفیق غار بھی ہے، وہ رفیق مزار بھی ہے۔ میرے آقا نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابوبکر تم نے کتنا لایا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں رسول اللہ زندگی کا جتنا سرمایہ تھا، جتنا اثاثہ تھا، جتنا مال تھا، پورے کا پورا اللہ اس کے رسول کے راستے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ ابوبکر اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو کس کے بھروسے چھوڑائیں؟ تو عرض کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے راستے میں۔ تو 40 میں سے 1 حصہ ہم کو اللہ اس کے رسول کے راستے میں نکالنا ہے بھائی، کیونکہ حالات بہت خراب ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کو ہم کو مدد کرنا ہے۔ ان جلسوں کو اپنی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بناتے ہوئے اپنی زندگی بحیثیت ایک سچے اور پکے ہم کو مسلمان کے بسر کرنا ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد کریں۔
صفوں میں اتحاد پیدا کرے. ان حالات کا، واقعات کا مقابلہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہماری صفوں میں اتحاد ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان شریف کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، بولنے والے سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. محترم المقام نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ سے عدم التماس ہے اس مقدس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی و شریک معتمد مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب ظہیر الدین صوفی صاحب، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، اہلیان محلہ، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے مسجد ہذا کے انتظامیہ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو یوم القرآن کے جلسے کا انعقاد عمل میں لانے کی انہوں نے اجازت دی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. پچھلے 65 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ماہ رمضان مبارک میں مجلس کی جانب سے یوم القرآن کے جلسوں کا انعقاد مرحوم صدر فخر ملت عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس کی شروعات کی گئی، اور الحمدللہ ان جلسوں کا انعقاد ہر ماہ رمضان مبارک مہینے میں ان جلسوں کا انعقاد میں لایا جاتا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ نماز جمعہ سے پہلے خطاب میں مسجد ہذا کے امام صاحب نے جو پراثر بیان دیا، جس میں انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ اور کھول کھول کر بڑی آسانی کے ساتھ ہم تمام کو سمجھایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہم تمام لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ اس ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃ کو نکالیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، یوم القرآن کا جلسہ ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم چیلنج کر رہا ہے
تمام انسانیت کو، بلکہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمام انس اور جنس مل کر اس طرح کی قرآن بنا کر لے کر آؤ۔ بلکہ آگے جا کر علماء کرام نے لکھا کہ قرآن کریم اس بات کا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو سورہ طور میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس طرح کی ایک آیات بنا کر لاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، جس زمانے میں بھیجا، جس علاقے میں بھیجا، علماء کرام نے لکھا کہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا، جس کو زمین پر ڈالتے تو تمام جادوگر کا جادو اس عصا کے سامنے بے بس ہو جاتے۔ اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ فن طب کے عروج کا زمانہ تھا۔ جس نابینا کے آنکھوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دیتے، اس کے آنکھوں میں بینائی آ جاتی۔ اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھیجا۔ جس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے میں عربوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، وہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا، علماء لکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عظیم معجزہ قرآن کریم عطا کیا، جو فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے۔ اور اس وقت سے آج تک قرآن اس بات کا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک آیات بنا کر لاؤ۔ انسانیت بڑی ترقی کر چکی ہے، مگر نہ اس وقت، نہ آج اور کل کوئی بھی اس قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے پائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کا چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو چاند پر جا کر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کا چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سمندر کی خاک میں جا کر چھان کر رہے ہیں، مگر کوئی بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ دیگر انبیاء اور رسولوں کے معجزے ان کو دیے گئے تھے، مگر وہ معجزے اس وقت کے لیے تھے، ہوئے اور ختم ہو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو صبح قیامت تک یہ معجزہ قائم اور دائم رہے گا۔ اور اسی معجزے کو لوگ، اس کو پڑھ کر لوگ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم ایک عظیم المرتبہ کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کتاب سے لوگوں کو عزت بھی دے گا اور اللہ اس کتاب سے لوگوں کو رسوا بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنایا وہ اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنایا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دے گا، اور ساری کائنات میں اللہ یہ کہے گا کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو وائس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک جو بولتا ہے وہ قرآن کریم، اور ایک جو خاموش ہے وہ تمہاری موت، تو تم دونوں کو سامنے رکھو۔ اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک حصہ ہے، اگر وہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دل بھی خراب ہوتا ہے، تو کیسے اس کا علاج، روحانی علاج یہ بتایا گیا
کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن، یوم القیامہ کے دن، روزہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا، تو اس سے راضی ہو جا۔ پھر قرآن اس شخص کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو رات بھر اپنے بستر سے دور رکھا، تو اس سے راضی ہو جا۔ تو روزہ اور قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اور روزدار کے لیے شفاعت کریں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سینوں میں قرآن کو رکھو، کیونکہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی ہے۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے افراد خاندان کے 10 لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا، جس پر ان کے برے اعمال کے باعث ان پر جہنم کا فیصلہ ان پر کیا جا چکا ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور ہم تمام کو قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور باترجمہ پڑھ کر عمل کرنا ہے، کیونکہ اگر دین اور دنیا میں کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے۔ بلکہ مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ قرآن کریم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ یا اللہ، تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ کہے گا کہ میں اس سے راضی ہو جا۔ پھر قرآن کریم کہے گا یا اللہ، تو اس کو عزت سے نواز۔ اللہ کہے گا کہ میں اس کو عزت سے نوازوں گا۔ پھر قرآن کریم کہے گا یا اللہ، تو اس کو وہ قیمتی لباس پہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا اللہ، اب تو اپنے فضل سے اس پر اور اپنے انعامات اور اکرامات سے نواز دے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور تبھی ہم جا کر اپنے گھر کے ماحول کو اور معاشرے کے ماحول کو اچھا رکھ پائیں گے۔ یہ ماہ رمضان کا دوسرا دہا شروع ہو چکا ہے، یہ مغفرت کا دہا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ پہلے 10 دن میں رحمت مجھ پر یا آپ پر پوری اتری یا نہیں اتری۔ ہم اللہ سے صرف بھیک ہی مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو پہلے دہے میں جو رحمت کا دہا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے شب بیداری کو قبول فرما۔ یہ دوسرا دہا مغفرت کا دہا ہے۔ اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے حدیث شریف کو بیان کیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ مغفرت کے تعلق سے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغفرت کے معنی یہ ہے کہ مسلمان توبہ کرے، اللہ سے، اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ریگستان میں سفر کر رہا ہے اونٹ پر، اور اچانک اس کا اونٹ اس سے گم ہو جاتا ہے، اور اس اونٹ پر اس کی غذا تھی، سفر کی، کھانا تھا، کپڑا تھا، پیسہ تھا، تو وہ شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اس ویران صحرا میں مجھے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے کہ اب میں اسی صحرا میں کہیں مر تو نہ جاؤں۔ تو اچانک اس شخص کو اگر اس کا اونٹ دکھ جاتا ہے تو کس طرح اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس طرح اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو بشمول مجھے اللہ کے
बारगाह में सर्वसजूद होकर हम तमाम को अल्लाह से भीख मांगने की जरूरत है, अल्लाह को राजी करने की जरूरत है। ये वो माह मुबारक है कि जब रात होती है तो रात जब शुरू होती है तो सुबह तक अल्लाह के फरिश्ते आसमानों में पुकारते हैं कि है कोई जो अल्लाह की रजा चाहता है वो अल्लाह की रजा हासिल कर ले, है कोई जो रिस्क चाहता है वो अल्लाह से रिस्क को तलब करे, है कोई जो अपने गुनाहों की मग़फ़रत चाहता है तो अल्लाह से अपनी गुनाहों की मग़फ़रत करा ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मग़फ़रत के सिलसिले में बहुत से वाक़यात हैं जो मैंने उलमाए कराम के ख़त्मों के पास बैठकर सुना, उनकी किताबों में पढ़ा। मुझे यहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या याद आ रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज इशा पढ़कर निकलते हैं और रास्ते में जब रात में जाते हैं तो एक खातून आपसे मुलाकात करती है और आपसे सवाल करती है कि अबू हुरैरा, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? हजरत अबू हुरैरा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ? वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। वो पूछते हैं क्या गुनाह तुझसे हुआ? तो औरत कहती है कि मैंने जिना किया और उसकी वजह से मैं हामिला हो चुकी हूं। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि तू हलाक हुई और जो तेरे पेट में उसको भी तूने हलाक किया। वो औरत चीख मार कर बेहोश हो जाती है। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं तो आपको अचानक ख्याल आता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, रहमतुल्लिल आलमीन मौजूद हैं। मैंने ये क्या कह दिया? वो जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूरी बात सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से क्या कहते हैं कि अबू हुरैरा तू हलाक हुआ और की तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है और अल्लाह गफूर रहीम है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस में आता है कि मदीने में पुकारते फिरते थे और कहां है वो खातून, कहां है वो खातून? तो मदीने के बच्चे कहना शुरू कर दिए कि अबू हुरैरा दीवाने हो चुके हैं। खैर वो खातून मिलती है, उसको खुशखबरी सुनाती है और वो भी खुश होकर कहती है कि जब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम सूरह फुरकान की आयत की वो कहती है कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि जो तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और नेकियां करते हैं तो अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है और अल्लाह गफूर रहीम है। और कहती है कि मैं एक बाग मुसलमानों के नाम पे वक्फ करती हूं। उलमाए कराम, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन ने लिखा इस बारे में। हजरत सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जब एक मुसलमान अपने गुनाहों से पशेमा होता है और पानी पानी हो जाता है, हकीर समझता है अपने आप को और अपने गुनाहों को याद कर करके अल्लाह के सामने रो कर भीख मांगता है कि अल्लाह मुझसे गुनाह हुआ तो मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। हदीस शरीफ में आया कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह के सामने हिसाब किताब होगा, एक शख्स को लाया जाएगा, उसके सामने उसके छोटे गुनाहों का जिक्र होगा और अल्लाह उससे पूछेगा कि क्या तूने गुनाह किए, छोटे गुनाह? तो कहेगा कि हाँ या अल्लाह मैंने गुनाह किया। अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि इस गुनाह के एवज में नेकी लिखो। अब उसके हर छोटे गुनाह को दोहराया जाएगा, वो इकरार करेगा और उसके नेकियों में लिखा जाएगा। जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत का निराला मिजाज देखेगा तो वो शख्स कहेगा या अल्लाह ये तो मेरे छोटे गुनाह है, मेरे बड़े गुनाह का क्या होगा? तो हदीस शरीफ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाए और अपने दंदान मुबारक को दिखाया कि
यानी ये जो उम्मीद पर ये अल्लाह से कह रहा था कि अल्लाह मेरा बड़े गुनाहों का क्या होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, ये माह मुबारक में हमको अल्लाह को राजी करना है। ये रमजान का मग़फ़िरत का दूसरा दहा है। याद रखो, शैतान को अल्लाह ने जकड़ कर रख दिया, जहन्नम के दरवाजों को अल्लाह ने बंद कर दिया, जन्नत के दरवाजों को अल्लाह ने खोल दिया। अगर आज हम अल्लाह की रहमत से फायदा नहीं उठाएंगे जो हम तमाम पर बरस रही है, अगर आज हम अल्लाह से रुजू नहीं होंगे, अपनी गुनाहों की अल्लाह के सामने मग़फ़िरत नहीं मांगेंगे, तो फिर कब मांगेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे हजरत सैलबा अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, काम करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जिम्मेदारियां देते थे। एक मर्तबा को एक काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया, सैलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो वो जब जा रहे थे तो किसी एक अंसार के घर में एक खातून बैठी थी, उसकी तरफ नजर पड़ी और देखकर उनके दिल में एक बुरा ख्याल पैदा हुआ और अचानक उनका नफ्स, उनका ज़मीर उनको झुझोड़ना शुरू कर दिया। वो पुकार कर कहे कि मैंने खनात की, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे दिल में इस तरह का बुरा ख्याल पैदा हुआ, और रोना शुरू कर दिए और रोते रोते जंगल में चले गए। 40 दिन जंगल में रोते थे, या अल्लाह मुझे मौत उस वक्त तक मत दे जब तक तू मुझे माफ ना कर दे। 40 दिन जंगल में रहे, अल्लाह के खौफ से रोते रहे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मुझे काम की जिम्मेदारी दी गई थी, मैं जा रहा था और ये चीज मुझसे सरजद हो गई। 40 दिन के बाद हजरत जिब्रील अमीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कहते हैं कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने गुलाम को अपने पास बुला लीजिए, सैलबा को अपने पास बुला लीजिए, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फारूक आजम और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म देते हैं कि जाओ सैलबा को मेरे पास लेकर आओ। वो जंगल में जाते हैं, एक चरवाहे को देखते हैं और उससे पूछते हैं क्या तू जानता है सैलबा कौन है। वो बोलता है कि नहीं मालूम, कोई नहीं। हाँ, उसका शख्स है जो रात में हमारे पास आ जाता और अपने हाथ में अपना सर रखकर पुकार कर कहता है, या अल्लाह मुझे मौत मत दे जब तक तू मेरे गुनाह को माफ ना कर दे। और दिन में उठकर वादियों में जाकर पुकार पुकार कर रोता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। फारूक आजम और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ जाते हैं कि यही है। जब जैसे उनको जाकर देखते हैं तो उनकी जबान से क्या निकलता है सैलबा के कि क्या मेरे ताल्लुक से अल्लाह ने कोई कुरान की आयत को नाजिल कर दिया क्या मेरे ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई कुरान की आयत को नाजिल कर दिया क्या? कांपते हुए कहते हैं फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिर्फ यह हुक्म दिया कि तुमको वापिस बुलाया जाए। देखिए इश्क मुस्तफा, देखिए अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत देखिए। सैलबा कहते हैं कि मैं इस सूरत से अपने आका के सामने नहीं जा सकता, आप लेकर चलिए, जब मगरिब की नमाज में जमात खड़ी हो जाएगी तो मैं जाकर सफ में खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा ही होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की वो सूरे की आयत पढ़ते हैं जिसमें उलमाए कराम ने तफसीर में लिखा कि क्या हो गया तुमको इंसान, क्या अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत पढ़ते हजरत सैलबा सुनकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको घर लेकर जाया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते फारूक आजम से कहां है, तो बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, घर में पड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैलबा अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को जाते हैं। घर में जाकर सैलबा बेहोश
ہیں صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنی گود میں ان کو سر کو رکھتے ہیں، اپنی گود میں ان کو سر کو رکھتے ہیں اور اپنی انگلی مبارک ان کے بالوں میں پھیراتے ہیں اور بولتے ہیں سیلبا، وہ جب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا قابل نہیں ہوں گناہگار ہوں کہ آپ کے گود میں اپنا سر رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ کہتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کو معاف کر دیے، تو رحمت اللہ عالمین عرض کرتے ہیں کہ میں نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اچانک آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی، اچانک آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ کے جنازے میں جب جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم مبارک ایک جگہ رکھتے ہیں، دوسری جگہ رکھتے ہیں۔ بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو بولے تم کو نہیں معلوم اس نے ایسی توبہ کی کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے چل رہے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ غفور الرحیم ہے، یاد رکھو آپ، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ودود ہے، اللہ غفور ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مغفرت کا دہا ہے، مغفرت کا دہا ہے۔ وہ واقعات وہ بھی یاد آ رہا ہے اس خاتون کا، اس نیک خاتون کا جو ایک قبیلے سے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ پھر عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا اور میں حاملہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو جا یہاں سے، جاؤ بعد میں آنا۔ اس کو روانہ کرتے ہیں کہ تم اس بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ وہ پھر آ جاتی 8 مہینے کے بعد، اس کے ہاتھ میں ایک پھول سا بچہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہتی ہے کہ میں رات بھر نہیں سو سکتی ہوں، میں تڑپ پڑی ہوں اپنے گناہ کی وجہ سے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر روانہ کر دیتے ہیں کہ جاؤ جب تمہارا بچہ روٹی کھائے گا جب آنا۔ وہ پھر آ جاتی ہے مانے 2-3 سال کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنا، اور جو شریعت کے مطابق سزا ہے اسلامی حکومت میں اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جب اس کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہل رہے ہیں، بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ اور جب اس کے بعد اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نیک خاتون کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو غسل کرو اور کفن دو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا نماز جنازہ خود پڑھاتے ہیں۔ تو ایک شخص پکار کر کہتا ہے کہ یہ ملعون عورت ہے، اس نے یہ گناہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے عمل کو دیکھا، اس کی توبہ کو نہیں دیکھا۔ تم نے اس کے عمل کو دیکھا، اس کی توبہ کو نہیں دیکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر میں اس عورت کی مغفرت کو اپنی امت میں بانٹوں گا تو تم تمام کی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تڑپ تھی، اللہ کا خوف تھا، یہی چیز ان کو گناہوں سے دور رکھتی تھی۔ اور جب گناہ ہو جاتا فوراً اللہ کے سامنے رجوع ہو جاتے کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کو، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں علماء کرام نے لکھا کہ کئی دن تک، مہینوں تک بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ طور پر جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تمہاری ساتھیوں میں سے ایک شخص نے 20 سال سے کچھ عبادت نہیں کی، اس وقت کی جو نماز تھی نہیں پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر ان تمام لوگوں کے سامنے یہ ارشاد فرق کہتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جس نے اتنے سال سے عبادت یا نماز نہیں پڑھی؟ اب اس میں سے جو شخص تھا، علماء کرام نے لکھا کہ اپنے چہرے کو چھپا رہا تھا، وہ چہرے کو چھپا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے کہاں ہے، نکلو باہر آؤ، سامنے آؤ، ورنہ میں اللہ سے پوچھ کر اس کا نام بتا دوں گا۔ وہ شخص اپنے چہرے کو چھپاتا ہے اور دل میں دعا کرتا ہے یا اللہ
جب 20 سال تیری عبادت نہیں کی تو مجھے چھپا کر رکھا، آج ان لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ مت کر دے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیری عبادت کروں گا، میری لاج رکھ لے یا اللہ، مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا مت کر یا اللہ۔ دل سے تڑپ کر کہتا ہے، اچانک بارش نازل ہو جاتی، بارش شروع ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ کیا ہے؟ تو بولے موسیٰ اس نے مجھ سے توبہ کی، استغفار کیا اور میری رحمت جوش میں آئی، میں نے بارش کو نازل کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مغفرت کا دہا ہے، اللہ سے رجوع ہونے کا وقت ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں ابھی 24-25 سال کا ہوں، 21 سال کا ہوں یا ہوں، تو مجھے اور ٹائم ہے ابھی میاں، ابھی تو یہ بڈھوں کو مغفرت کر لینے دو۔ میرے بھائی یاد رکھو، کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا کب وقت آنے والا ہے، کب اللہ کے پاس سے بلاوا آنے والا ہے۔ اگر کوئی 19 سال کا نوجوان لڑکا یا لڑکی ہے، یاد رکھو تم بھی مرو گے، میں بھی مروں گا، اور سب اس دنیا میں زمین کی غذا بنیں گے، مگر کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا وقت کب آنے والا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور یاد رکھو اس بات کو کہ قیامت ہوگی، یوم القیامہ ہوگا، اور ایک ایک دن اس کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کو غنیمت جانیں، اس کو غنیمت جانیں۔ بشر حافی کو مشہور قصہ کہ وہ اللہ کے ولی ہونے سے پہلے بہت گناہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب ان کے گھر میں شراب نوشی ہو رہی تھی تو ایک بزرگ آئے اور آ کر ان سے دستک دے کر پکار کر پوچھا یہ گھر غلاموں کا ہے یا آزاد لوگوں کا ہے؟ تو ایک بچی نکلی دروازے کے پاس اور کہا یہ آزاد لوگوں کا گھر ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا ہاں تبھی تو یہ آزادی سے کام کر رہے ہیں۔ حضرت بشر حافی پر بجلی گرتی ہے، وہ دوڑتے ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ کہاں ہے بتاؤ، کہاں ہے بتاؤ۔ خیر ڈھونڈتے ہیں اس بزرگ کو اور ان سے پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ تو آزاد اس لیے ہے کیونکہ تو گناہ کر رہا ہے، اگر تو غلام ہوتا تو تو شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ بشر حافی کے بارے میں آیا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ نے رات میں قرآن کے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا، اس کو زمین سے اٹھایا، تھوڑے پیسے تھے، عطر خریدا اور عطر لگا کر ایک کتاب میں رکھ کر اس کو اونچے مقام پر جب عزت کے ساتھ رکھا تو آواز آئی کہ بشر تو نے ہمارے کلام کو، اللہ کے کلام کی عزت کی، اب دنیا اور دین و دنیا میں تیرے نام کو روشن کیا جائے گا۔ مالک بن دینار کا واقعہ، وہ شراب پیتے تھے، ان کی ایک بچی تھی ایک باندھی سے، وہ اس بیٹی سے بہت چاہتے تھے، اور وہ جب شراب پیتے تھے وہ بچی ان سے شراب چھین لیتی تھی اور ان پر پھینک دیتی تھی۔ پھر 2 سال کی عمر میں اس بچی کا انتقال ہو گیا، وہ بڑے غمگین رہتے تھے۔ ایک دن عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھے، رات میں خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے، اور مالک بن دینار جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک خطرناک اور بڑا ہی ہیبت ناک ایک سانپ ان کا تعاقب کر رہا ہے، اور مالک بن دینار دوڑ رہے ہیں اور دوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک ضعیف بزرگ تو دیکھتے ہیں، بڑے نیک چہرہ ان کا، ان سے پوچھتے میرے کو بچاؤ اس سانپ سے، یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ضعیف بولتے ہیں کہ میں بڑا کمزور ہوں، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا میاں۔ تو مالک بن دینار بولتے تم وہ پہاڑ دکھتا، اس پہاڑ پہ چڑھ جاتے، اور جب پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتے تو اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے، تو جہنم نظر آتا ہوں، جہنم کی آگ، مگر وہ سانپ تعاقب کر رہا ہے۔ وہ اور نیچے جاتے، اچانک آواز آتی کہ رک جا، تو جہنمی نہیں ہے۔ پھر وہ نیک صفت شخص نظر آتے، اسے کہتے ہیں دیکھو وہ ٹہنی پر تم چڑھ جاؤ، پہاڑی پر۔ وہ وہاں پر چڑھتے ہیں، وہاں پر چڑھ کر کیا دیکھتے ہیں مالک بن دینار کہ کھڑکیاں ہیں، ان کھڑکیوں میں چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں، اور جب وہاں پر جاتے ہیں تو پکارنے والا پکارتا ہے کہ نکلو جلدی تم لوگ،
نکلو جلدی تم لوگ ورنہ یہ سانپ اس کو نقصان پہنچا دے گا. تو ان چھوٹے چھوٹے کھڑکیوں سے چھوٹے بچے جو کم عمر میں انتقال کر جاتے ہیں سب ان کی فوج نکلتی ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک. جب وہ نکلتے ہیں اس میں آپ کی وہ بیٹی بھی نکلتی ہے 2 سال کی ان کی, اور وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھا کر ایک جگہ پر لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے ابا پہچانے مجھے؟ وہ کہتی ہاں تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا. پھر وہ ان سے کہتی ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ تو بولے یہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو کم عمری میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے, اللہ ان کو یہاں رکھتا ہے, اور جب ہمارے ماں باپ آتے ہم ان کے انتظار میں یہاں پر رہیں گے. پھر وہ بچی ان سے پوچھتی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں کیا ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں؟ مالک بن دینار پہ ان کے دل پر ایک بجلی گرتی ہے اور وہ بچی قرآن پڑھتی ہے. تو کہتے ہیں بیٹا تم کو قرآن بھی آ گیا؟ بولے ہاں ہم کو قرآن بھی آتا ہے. پھر وہ مالک بن دینار اس اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سانپ تھا وہ کیا تھا, اور یہ جو سفید کپڑوں میں جو شخص تھے وہ کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ ابا وہ جو سفید کپڑوں میں تھے وہ آپ کی نیکیاں تھیں, اور وہ جو سانپ تھا وہ آپ کے برے اعمال تھے. آپ کی برائی سے اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی. مالک بن دینار بیدار ہوتے ہیں اور ان کی زندگی مقدر بدل جاتے ہیں, وقت کے ولی اور قطب بن جاتے ہیں. مگر یاد رکھیے توبہ اور نیکیوں میں اگر غرور اور تکبر میں اگر کوئی شخص ڈوب گیا کہ میں تہجد گزار ہوں, میں اتنے نمازیں پڑھتا ہوں, نفلیں پڑھتا ہوں, قرآن ختم کرتا ہوں, غرور تکبر نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 500 سال عبادت کیا بغیر ریاکاری کے, 500 سال, اور 500 سال کی عبادت کی بغیر ریاکاری کی عبادت کے بعد جب حشر کے میدان میں اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں لے کر جاؤ, تو شخص نے کہا یا اللہ 500 سال عبادت کیا تیری, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے فضل سے میری عبادت کا کیا؟ تو اللہ بولے گا چلو انصاف کرتے ہیں. میزان لگایا جاتا اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا کہ اس کی بائیں آنکھ کی بینائی نکال کر ترازو میں رکھو اور دوسرے میں اس کے 500 سال کے اعمال کو رکھو. 500 سال کے اعمال نیچے ہو جاتے, وہ بینائی اوپر ہو جاتی ہے اس میں, یعنی اس نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو یاد رکھیے جب اس کو جہنم میں لے کر جانے کا حکم دیتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, استغفر اللہ پڑھتا ہے. پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. تو جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ہم کو بھی سب کو بھی توبہ کرنا ہے کہ اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے توفیق دی آپ کو کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ رمضان کا مغفرت کا دہا ہے. اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں. اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں, کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ ودود ہے, اللہ لطیف ہے, اور اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اور آج 15 محرم ہے. آج ہی کے دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی, شہزادے جنت کی ولادت ہوئی آج. اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی محدث دکن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شہادت نامہ میں فضائل امام حسن میں لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تدویش مبارک پر امام حسن چڑھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی محدث دکن رحمت اللہ علیہ شہادت نامہ میں فضائل امام حسن میں لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے امام حسن کے ہونٹوں کو چوستے تھے. اور محدث دکن نے کیا مضمون لکھا کہ کیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسن کو زہر دیا, ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, جن ہونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے چوسا.
حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث سے دکن لکھتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں امام حسن کے فضائل کے بارے میں کہ امام حسن اور امام حسین کچھ لکھتے ہیں اور حضرت علی شیر خدا کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ ہینڈ رائٹنگ دونوں میں سے کس کی اچھی ہے؟ بچوں میں ہوتا ہے نا، ہینڈ رائٹنگ دونوں میں سے کس کی اچھی ہے؟ تو حضرت علی کسی کو آرزودہ نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں جاؤ تمہاری اماں کے پاس، حضرت فاطمہ شہزادی جنت کے پاس جاؤ۔ وہ کہتی ہیں، وہ بھی آرزودہ نہیں کرنا چاہتی ہے کہ اس کا فیصلہ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شافع روز جزا کے پاس جاتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ جبرائیل کریں گے، میں نہیں کروں گا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اب اللہ کرے گا، میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل کو حکم فرماتا ہے کہ جنت سے ایک سیب لاؤ اور اس کو چھوڑ دو، جس کسی کے تختی میں گرے گا اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے۔ مگر جیسا ہی وہ سیب جاتا ہے تو اللہ اس سیب کو حکم فرماتا ہے کہ دو ٹکڑے ہو جاؤ، ایک حسن کی کتاب میں ایک حسین کی کتاب میں کرو۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ امام حسن ہے، زہر دے دیا گیا تھا آپ کو۔ فضائل امام حسن میں محدث دکن لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن کسی کے ساتھ ایک کھجور کے باغ میں، کہ وہ باغ سوکھ چکا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کھجور کے باغ میں کھجور ہوتے، تو فوراً امام حسن شہزادے جنت اپنے ہاتھ اٹھا کر لبوں کو حرکت دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچانک اس سوکھے ہوئے کھجور کے باغ میں پتے آ جاتے ہیں، کھجور آ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کوئی اس سے کہتا ہے ارے یہ تو جادو ہے، تو لوگ بولتے نہیں، یہ نواس رسول ہے، یہ اس کی زبان کی تاثیر ہے۔ اور جب ان کو زہر دے دیا گیا، محدث دکن لکھتے ہیں، بڑا بہترین مضمون ہے، محدث لکھتے ہیں کہ جب زہر دے دیا گیا تو امام حسن کو معلوم تھا کہ زہر ہے، مگر رضا الہی کو قبول کر چکے تھے، اللہ کی رضا کو قبول کر چکے تھے۔ اور اسی میں محدث دکن لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کے گھر میں آپ آ کر رہنا شروع کیے، وہاں پر بھی زہر دے دیا گیا، تو جب آپ پر زہر کے اثر چڑھ رہے تھے تو آپ اپنے بھائی امام حسین آپ کے قریب آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کس نے کیا بتاؤ آپ۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پر شک ہے۔ تو بولے کون ہے، بتاؤ آپ کس پر شک ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں شک کی بنیاد پر کسی کی جان نہیں لے سکتا، میں شک کی بنیاد پر کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ اور امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر اللہ حسن کو جنت میں لے کر جائے گا تو حسن پہلے اپنے زہر دینے والے کو بھی جنت میں لے کر جائے گا، میرے دل میں اس کے تعلق سے کوئی کینہ نہیں رہے گا۔ پھر امام حسن اپنے بھائی امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا چہرے کا رنگ کیسا ہے، بتاؤ میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہو چکا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہو چکا ہے۔ تو امام حسن کی زبان سے نکلتا ہے کہ اب معراج کی حدیث پوری ہو رہی میرے بھائی۔ دونوں بھائی اپنے آپ کو لپیٹ کر خوب روتے ہیں، خوب روتے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، کیا ہے ماجرا یہ کہ چہرے کا رنگ پوچھتے ہیں اور معراج کی حدیث پوری ہو رہی ہے اور لپیٹ کر رو رہے ہیں ایک دوسرے کو، دونوں شہزادے جنت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تھے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو محلوں کو دیکھا، بڑے خوبصورت محل تھے۔ ایک ایسا محل تھا کہ اس کی روشنی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اسی دوسرا محل ایسا تھا جو سورج کی روشنی کو روک رہا تھا، اور ایک محل سبز رنگ کا تھا، ایک محل سرخ رنگ کا تھا۔ اس رضوان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہے یہ؟ تو بولتے ہیں، وہ فرماتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم یہ امام حسن اور امام حسین کا جنت پہ محل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کا رنگ سبز کیوں ہے، کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔
پھر پوچھتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. دیکھیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھیے نواسے رسول کا کیا مقام ہے. جنت کا رضوان نہیں کہتا ہے, جبریل امی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرما رہا ہے. آقا پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محل سبز رنگ کا ہے یہ اس لیے سبز رنگ کا ہے, یہ امام حسن کا ہے کیونکہ ان کو زہر دے دیا جائے گا. یہ امام حسین کا محل سرخ اس لیے ہے کیونکہ ان کی گردن کو کاٹا جائے گا, ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس ماہ مبارک میں ہم کو امام حسن کو بھی یاد رکھنا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ جب کبھی بھی میں نے امام حسن اور امام حسین کو ملا, یہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے. مدینے سے مکے تک 25 مرتبہ پیدل حج امام حسن اور امام حسین نے طے کیے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اتحاد پیدا کرے گا. ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ غریب گھر پر آیا, کہا کہ اے نواز رسول بھوکا ہوں, تو کہتے ہیں رک جاؤ, ابھی جو پیسہ آئے گا تم کو دیں گے. 3000 دینار آتے, امام حسن بولتے لے جاؤ اس کو 3000 دینار. خود کئی دن کے بھوکے ہیں, بولتے نہیں اگر مجھے معلوم ہوتا اتنے پیسے آ رہے تو میں تجھے انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی ماہ مبارک میں 17 رمضان کو حق اور باطل کی پہلی جنگ ہوئی. یوم الفرقان جس کو قرآن میں کہا گیا کہ فرق کا دن, اسلام اور کفر میں کھلی فرق کا دن, جس کو جنگ بدر کے نام سے آپ اور ہم یاد رکھتے ہیں, 17 رمضان کو ہوئی. اور علماء 2 ہجری میں رمضان کی فرضیت کا حکم آیا. 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا حکم آیا کہ روزے رکھو, اللہ نے فرمایا. اور اسی سال جنگ بدر ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا, اس جنگ کا پس منظر یہ بتایا گیا علماء کرام نے احادیث نبوی کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات میں لکھا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے, وہ ایک تجارت کا قافلہ مدینے کی وادیوں سے مکے کو لے کر جا رہے ہیں. اس تجارت کے قافلے میں سامان بھی ہے اور اسلحہ بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے 15 سال تک کوئی جنگ نہیں. یہ جو آج اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ نالائق لوگ, 15 سال تک کوئی جنگ نہیں. اور مدینے میں ہجرت ہو جاتی ہے تو کفاران مکہ مدینے کو آ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے, ان کی بکریوں کو چوری کرتے, ان کے اونٹوں کو لے کر جاتے, ان کو تکلیف دیتے. اور صحابہ کرام ہجرت کر کے اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر آ گئے تھے, صرف جسم کے کپڑوں کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں کو اس قافلے کا اس کا راستہ معلوم کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قافلے کو روکنا, جنگ کرنے نہیں گئے تھے, قافلے کو روکنا مقصد تھا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ قافلہ مکہ پہنچے گا تو اس سے اور طاقت حاصل ہوگی, اور تکالیف دیں گے. تو صحابہ کو حکم فرماتے ہیں کہ چلو نکلنے کا وقت ہے. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کے حکم پر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ, یہ جو مٹھی بھر آج لوگ ہیں یہ بے پیادہ ہیں, تو ان کے سواری کا انتظام کر دے. یا اللہ ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں, ان کو کپڑا دے دے. یا اللہ تو ان کو عزت دے دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. ابو سفیان بڑے ہوشیار تھے, وہ اونٹ کی مینگنیوں کو توڑ کر دیکھتے ہیں, اس میں جو گٹلیاں نکلی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس لگا دی ہے میرے قافلے کے پیچھے. تو ابو سفیان
اپنے ایک آدمی کو مکے کو بھیجاتے ہیں جس کا نام زمزم غفاری ہے، اور زمزم غفاری کو اس کہتے ہیں کہ جا کر کفاران مکہ کو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، اس قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ علماء کرام نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک روحانی خواب کا ذکر کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتی ہیں کہ کوئی اونٹ پر بیٹھ کر لوگ کعبۃ اللہ میں آ کر پکار کر کریں، اے کفاران مکہ تیار ہو جاؤ، تمہاری تباہی اور بربادی کے دن آ گئے۔ وہ اپنے بھائی حضرت عباس کے خواب سناتی ہیں، وہ جا کر ابو جہل کو سناتے ہیں تو ابو جہل چراغ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب کیا تمہاری عورتیں بھی دعویٰ کریں گی؟ نعوذ باللہ۔ اور کہتا ہے اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے عرب میں تم لوگوں کو جھوٹا بولوں گا۔ اور تیسرے دن زمزم غفاری مکے کو پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں اگر خطرے کا سگنل یہ تھا کہ اونٹ کے کان اور ناک کو کاٹا جاتا تھا، تو زمزم غفاری پکار کر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا کو پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے مکے سے کفاران مکہ نکلتے ہیں، 950,000 کا لشکر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں، قافلے کو روکنے جا رہے ہیں۔ اور ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، سوائے ابو لہب کے، بولتا ہے نہیں اب جانا ہے، اب جا کر اب مقابلہ کرنا ہے۔ ساحلی راستے سے ابو سفیان نکل گئے اور پیغام بھیجاتے کہ میں آگے بڑھ چکا ہوں، آپ مت نکلو مکے سے۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں اب ہم جنگ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو مقام صفرا کے پاس پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگ اب جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کی نیت سے نہیں گئے۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کیوں 70 اونٹ 8 تلواریں 8 ذرے سے کیا مقابلہ ہوگا؟ وہاں پر 9,900 ہیں، 700 اونٹ، 100 گھوڑے ہیں، ہر اونٹ پر بیٹھنے والے، گھوڑے پر بیٹھنے والے پر زرہ ہے، آرمر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ مجھے اللہ غالب کرے گا، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت علی پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار کو زنگ لگ چکا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کا حکم، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں آپ کا حکم حرف آخر ہے۔ حضرت مقداد، حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ وہاں پر حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ اللہ جا کر لڑے، جو اللہ آپ کو حکم دیا آپ کر جائیے۔ بہرحال جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اسلام کی فوج آتی ہے، اس سے پہلے کفاران مکہ پورے پانی کے چشموں کو پر قبضہ کر لیے، ریتیلی زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج ہار جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ آنسواں بہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صدیق اکبر آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ غالب کرے گا۔ صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اسلام کی صفوں کو صحیح کر رہے ہیں، ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے، اور حضرت سواد کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد کے پیٹ پر ایک ہلکی سی ضرب مار کر کہتے ہیں سواد سیدھے ہو جاؤ، تھوڑا پیٹ بڑا تھا۔ حضرت سواد عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیجا مجھے مارا، اس کا قصاص دیجئے۔ اللہ نے آپ کے دست اقدس میں انصاف اور عدالت کو دیا، آپ نے بیجا مجھے مارا۔ اب آپ بتائیے کہ جنگ ہے،
फौज है, कमांडर इन चीफ है, और कोई सिपाही कह रहा है कि आपने गलत किया तो आज के जमाने में उसको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता, मगर रहमतुल आलमीन है, शाफ़े रोज़े जज़ा है। आप कहते हैं आप सवाद अपना बदला ले ले। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खमीज उठाइए। बोलते क्यों? आप उठाइए, मुझे बदला लेना है। हज़रत सवाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को लपेट कर बोसा देना शुरू कर देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सवाद क्या कर रहा है? कहते हैं या रसूलल्लाह, मौत मेरे सामने है, जिंदगी खत्म हो रही है, मैं चाहता हूं कि आपके जिस्म मुबारक को बोसा लेकर जाऊं इस दुनिया से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत साद बिन अबी वक्कास के भाई उमैर इब्न वक्कास, साद बिन अबी वक्कास 17 साल के, उमैर इब्न वक्कास 14 साल के। बोलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे, जिहाद से मुझे दूर रखेंगे? तो बोलेंगे नहीं, तुम्हारा भाई तो चल रहा है ना हमारे साथ। तो बोले नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने एड़ियों पर खड़े हो जाते। हदीस में अल्फाज, बोलते मुझे लेकर जाइए, मैं इनसे ज्यादा ताकतवर हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि कैसे ताकतवर? बोले कुश्ती कराइए। दो भाइयों में कुश्ती होती है, और जब कुश्ती होती है तो पहलवान हाथ मिलाते। तो छोटा भाई बड़े भाई से कहता कि देखो महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हबीब अल्लाह ने तुमको पसंद किया है, तो मुझे महरूम मत करो, तुम ही कुश्ती हार जाओ ताकि मैं भी इस जिहाद में शिरकत कर सकूं। बड़ा भाई छोटे भाई के बोलने पर चित हो जाता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जज्बे जोश जिहाद और शहादत को देखकर आंख में आंसू आते हैं, और आका फरमाते हैं एक 14 साल का बच्चा, इसमें ये जज्बे जिहाद और शहादत है तो अल्लाह हमको कामयाबी देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी शामिल कर लेते हैं। और फिर जब जंग शुरू होती है उससे पहले रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक जगह बताते हैं, यहाँ उतबा मारा जाएगा, यहाँ शेबा मारा जाएगा, यहाँ अबू जहल मारा जाएगा। और जब उनकी मौत हुई तो वहीं पर उसी जगह पर उन तमाम शयातीन की मौत हुई। जब जंग शुरू हुई तो कुफ्फारान मक्का से उतबा, शैबा और वलीद आए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म पर सहाबी रसूल निकले तो पुकार के बोले नहीं नहीं नहीं, हम अहले कुरैश हैं, हमारे पास से, हमारे खानदान से किसी को भिजाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जाओ अमीर हमजा, जाओ शेर खुदा, जाओ उबैदा बिन हारिस। और यहां पर अगर मेरी आवाज कोई सुन रहा है तो सुनो, लोग अक्सर ये बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, मियां अब जिंदगी के इवनिंग में आ चुका हूं, हमारी अब कभी भी जा सकते। आपको मालूम उबैदा बिन हारिस की उम्र क्या थी? 80 साल थी। 80 साल हजरत उबैदा बिन हारिस की उम्र थी। तो जो लोग ज़ईफ हैं, आज भी आपका ईमान जिंदा है, आपका ईमान जवान है। जिस्म बूढ़ा हो सकता है मगर ईमान कभी बूढ़ा नहीं होता, याद रखो। हजरत उबैदा बिन हारिस 80 साल के शेर खुदा हजरत अली और अमीर हमजा ने अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। उबैदा बिन हारिस उदबा से मुकाबला कर रहे हैं, जख्मी हो जाते हैं। आपके बल्कि हदीस शरीफ में आया कि आपकी पिंडली या फिर आपका पैर कट जाता है। हजरत अली दौड़ते हैं, अमीर हमजा दौड़ते हैं और उदबा का काम तमाम करते हैं, और फिर उनको जख्मी हालत में खून बह रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदमों में लाते हैं। तो 80 साल का ज़ईफ सहाबी रसूल क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं शहीद नहीं हुआ क्या मैं शहीद नहीं हुआ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम शहीद हो, तुम शहीद हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर जंग में हजरत माज और मौज दो भाई थे। दोनों ने जंग में गए और जाकर पूछा कहां है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन? बोले ये अबू जहल। तो हजरत माज ने तलवार निकाली और अबू जहल पर हमला किया, उसको जख्मी किया। अबू जहल के बेटे जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, हजरत माउस पर हमला करते हैं, वो जख्मी हो जाते हैं। हजरत माज पर जब अबू जहल को हमला करते हैं तो आपका एक हाथ पर जख्म लगता है। दो रिवायतों में आए, एक तो को हाथ कट के लटक रहा था तो उस हाथ को आप तोड़ देते हैं, माने निकाल देते हैं। दूसरी रिवायत में आया कि उसी तरह लड़ते रहे
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی اس وقت کے فرعون کو ہم نے اس کا کام تمام کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے زخم کو دیکھتے ہیں. قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لہاب دہن حضرت معاذ کے کھندے پر لگا کر اس ہاتھ کو جوڑ دیتے, اور حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت تک حضرت معاذ اسی ہاتھ سے یعنی جہاد میں شرکت کرتے تھے. وہیں پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ہو رہی ہے, دوڑ کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی پھینکتے ہیں, بولے اس سے مقابلہ کرو. محبت رسول دیکھو آپ, اطمینان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ, مر مٹنے کا جذبہ دیکھو آپ کہ گھماسان کی جنگ ہے اور لکڑی لے کر دوڑتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ لکڑی سے کیسے مقابلہ کروں گا, مگر آقا نے غلام کو دیا تو معلوم تھا کہ اس میں کچھ ہے. جب لکڑی استعمال کرتے تو لوہے کی سفید تلوار بن جاتی. حضرت عکاشہ نے اس کا نام اون رکھا, بلکہ آپ اسی کے ساتھ شہید ہوئے جب اور آپ کے ہاتھ مبارک میں وہ تلوار تھی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, امیہ بن خلف جو حضرت بلال پر گرم گرم ریت کے پتھر رکھتا تھا, گرم گرم ریت کے پتھر رکھ کر مارتا تھا, حضرت بلال نے کہا کہ اب تجھے یہاں کون بچائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جنگ بدر انسانیت کی تاریخ کا پہلا درس ہے, حق اور باطل کی پہلی جنگ. اور یہ پیغام ہم کو ملتا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہیں, اللہ کی قدرت کے اوپر بلبوتے پر جیتا اور مرتا ہے, بشرطے کہ اس کی نیت میں اخلاص ہو, بشرطے کہ وہ دین میں خالص اللہ کے لیے کام کر رہا ہو, اپنے نام کے لیے نہیں دین کی عظمت کے لیے کام کر رہا ہو, تو اللہ مدد کرے گا, اللہ مدد کرے گا. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر میں سورہ انفال میں آیا آیت نمبر 44 میں اللہ نے کفاروں کو مسلمانوں کا لشکر کم دکھایا, مسلمانوں کو کفار کا لشکر کم دکھایا. اور علماء کرام نے بتایا حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں خوف نہ پیدا ہو جائے اور کفار پوری طرح صفوں میں داخل ہو جائے. پھر جس ریتیلی مقام پر مسلمان کھڑے ہوئے تھے, شیطان وسوسہ ڈالا کہ اب تو یہاں پر پانی نہیں ہے, تم ریتیلی زمین میں کھڑے ہو, وہ لوگ ان کے پاس پانی ہے, کفاروں کے پاس وہ زیادہ طاقتور ہیں, وہ آئیں گے. تو اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 یا 11 ہے, اللہ نے بارش کو نازل کیا, اتنی بارش کہ پورا پانی سے پانی پیے, غسل لیے, سب پانی آ گیا. اور پھر سورہ انفال کی ایک اور آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ مبارک میں کنکریاں اٹھا کر ان کفاران مکہ کی طرف پھینک کر کہتے تھے شاہت الوجو, شاہت الوجو, شاہت الوجو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وہ کنکریاں ان کے آنکھ اور کان میں چلی جاتی تھی اور وہ ان کی صفیں انتشار یعنی بھاگنا شروع کرتے. اللہ فرما رہا کہ محبوب وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے, میں پھینک رہا تھا, ہم پھینک رہے تھے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری تعداد کو بڑھ کر دکھایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے کہ ہم نے 3000 فرشتوں کو نازل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی دی. 313 میں 14 صحابی شہادت پائے. کفاران مکہ کے 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے. اور جب ان کی لاشوں کو گڑھے میں ڈالا جا رہا تھا, اتبا کی, شعیبہ کی, ولید کی, اتبا کی, ابو جہل کی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لاشوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا مجھے کامیاب کیا, تم نقصان میں تھے. فاروق اعظم بازو کھڑے اور کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ ہیں کیا, یہ سنتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے مگر بول نہیں سکتے, تم سے زیادہ سنتے مگر بول نہیں سکتے. تو یاد رکھیے علماء کرام نے لکھا
کہ اگر ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کر کے دین کی عظمت کے لیے خالص کام کریں گے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ضرور شامل حال رہے گی۔ یاد رکھیے، طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کوئی نہیں کامیاب ہوتا، اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل اور اخلاص پر کامیابی ملتی ہے۔ یہ سوچنا ہم کو ہے کہ آخر آج موجودہ زمانے میں ہم کو کیا ہو رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں دنیا ہمارے ساتھ کر رہی ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کے پاس بہترین ریاضدان تھے، میتھمیٹیشین تھے۔ ہم دنیا کو حساب کرتے تھے، ہم نے اپنے اسلاف کی روش کو چھوڑا، دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس بہترین طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے، ہم نے اپنے اسلاف کی روش کو چھوڑا، دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے۔ تو مسلمانوں آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے ہمارے غریب لوگ پہن رہے ہیں؟ جب اللہ نے خیر الامت کہا تو پھر یہ مفلس، یہ بے عزتی کیوں؟ ایک ہی مطلب ہے، کہا کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا، ہم کو بھلا دیا۔ تم اپنے منصب کو یاد رکھو، تم اپنے منصب کو یاد رکھو۔ صلاح الدین ایوبی ہے رحمت اللہ علیہ، فاتح بیت المقدس مسجد اقصی کو آزاد کرنے والا۔ رات کا اندھیرا ہے اور رات کے اندھیرے میں صلاح الدین ایوبی اللہ سے بھیک مانگ رہا، رو کہ اللہ اگر وہ کفاروں کی کشتی اسلحہ و سامان کے ساتھ آ جائے، اللہ میں بیت المقدس پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دعا کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی، یہ اللہ رو کر وقت کا حاکم ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ اور صبح جب ہوتی ہے تو اللہ کے ولی سے بھی کہتے ہیں ابھی دعا کیجیے وہ کشتی کفاروں کی نہ آ جائے جس میں اسلحہ کا سامان ہے۔ وہ اللہ کے ولی اہل دل تھے، انہیں وہ کہتے ہیں صلاح الدین تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا رویا کہ تیرے آنسوؤں سے کشتی غرق ہو وہ کشتی سمندر میں غرق ہو گئی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے بھیک مانگنا، اللہ سے عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ بن عبدالعزیز روز اپنا ایجنڈا، اپنی میٹنگ کا اپنے وزیر کو دیتے کہ آج میں یہ کروں گا، ان سے ملاقات اس وقت پر۔ ایک کاغذ ان کو دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا تھا، اب تک 4,000 مرتبہ پڑھا اور 5,000 اور پڑھنا ہے، اس سے چھین لیتے ہیں۔ تو بولتا یہ کیا ہے؟ بولے یہ بس یہ وہ چیزیں ہیں جو میں تم کو نہیں بتا سکتا۔ تو ایسے حکمران تھے، اس لیے اللہ نے ہم کو کامیابی دی جن پر اللہ کا خوف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر کامیابی حاصل ہونا ہے تو قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونا ہے، اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک کے وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-15 دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ہمارے شہر میں کوئی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں ہندو راشٹر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں کر دوں گا، اور حد تو یہ ہو گئی کہ شہر حیدرآباد میں ناتھورام گوڈسے کی فوٹو لے کر آتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلا ٹیررسٹ کا نام ناتھورام گوڈسے، سب سے پہلا ٹیررسٹ کو گولی ماری، اس کی فوٹو لے کے لوگ ناچ رہے ہیں۔ کون ہے یہ ظالم لوگ؟ گوڈسے کی فوٹو لے کر حیدرآباد میں ناچ رہے ہیں، اور کیسے پولیس خاموش بیٹھی ہے؟ اگر کوئی اسامہ بن لادن کا فوٹو لے کے آیا تو حضرت پولیس پورے گھر کے دروازے کو توڑ دیتی، مگر کہ حضرت گوڈسے ہیں، کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے بتاؤ؟ بھائی بن لادن کی اگر فوٹو لگا لیے یا ایمن الظہری کی فوٹو لگا لیے، پورا میڈیا آ جاتا،
Oh no, Hyderabad has become the hotbed. یہاں پر مجلس وہ کر رہی ہے. جب یہ ظالم گوڈسے کی فوٹو لے کر آئے تو پولیس کچھ نہیں کرتی. میڈیا چینل والے ایسا خاموش ہو گئے جیسا کہ ان کے بھائی جان کی فوٹو دیکھے ٹی وی میں. ہاں فوٹو لے کر ہندو راشٹر بنیں گے. تو یہ ہو گئی کہ بہار میں ایک مدرسے کو جلا دیا گیا. مدرسے عزیزیہ جو 100 سالہ پرانا مدرسہ ہے, جس میں نایاب مینوسکرپٹس مخطوطات تھے, قرآن کریم کو جلایا گیا. مسجد کے مینار کو نشانہ بنایا گیا. اور وہاں پر سیکولر گورنمنٹ ہے, اور میں الیکشن لڑتا ہوں مجلس کا. نہیں تم کیوں لڑ رہے؟ ارے بھائی وہ مدرسے کو جلا دیے, منہ تو کھولو, منہ تو کھولو, کچھ تو بولو, مذمت تو کرو. قرآن کو جلا دیے نا, تم گونگے کیوں ہو؟ اتنی گراوٹ کیوں آ گئی کہ قرآن کو ظالم لوگ جلا رہے ہیں؟ کچھ تو بولو میرے بھائی, یہ تمہاری شفاعت کرے گی حشر کے میدان میں. یہ اللہ کا کلام ہے, یاد رکھو. اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس کو اللہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کوئی نہیں. ہم پکار کر مذمت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ناانصافی ہے. مگر جو لوگ سیکولرزم کے چودھری ہیں, جو لوگ میرے لڑنے پر کیا جھوٹے الزام لگاتی ہیں مجھ پر, اب تو بولو آپ. تو بولیں گے نہیں نہیں, یہ موقع نہیں ہے بولنے کا, خاموشی اختیار کرو. تو ہمارے بہار کے صدر اختر الایمان نے اچھا کہا اس پر. انہوں نے کہا کہ بھائی جان, اگر خاموش ہوتے تو آپ کے ابا کی, آپ کی اماں سے شادی نہیں ہوتی تھی. ان کو بولنا پڑا قبول ہے, اماں کو بولنا پڑا قبول ہے. تو خاموشی سے کام نہیں چلے گا. توڑو اس سناٹے کو, توڑو اس سناٹے کو. مگر کوئی نہیں بولے, اور وہاں کا چیف منسٹر ہے. مانے ایسا کبھی ادھر کلاٹی مارتے کبھی ادھر. اب جب ہم ان سے پوچھے کہ آپ معائنہ کیوں نہیں کیے, آپ اس مدرسے کو بناؤ دو, پولیس کے سامنے یہ حرکت ہوئی. ہے بہار میں جہاں پر عورتوں کا ویڈیو دیکھو, آپ رو رہی ہیں, میری بچی کی شادی کے لیے زیور رکھے, چلا گیا. کوئی حکومت کچھ نہیں بول رہی بہار کے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیکولر ہیں. آپ نہیں بولیں گے. اور جب ہم بولتے تو وہاں کا چیف منسٹر بولتا اسد الدین اویسی ایجنٹ ہے. ارے نتیش کمار, تم کیا کورٹ کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھتے نوٹری کے ایجنٹ ہو کہ تم سرٹیفکیٹ دو گے مجھے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں؟ ارے میں تم سے واجبی سوال اٹھایا ہوں, اور میں آج اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں, میں صرف غریب مظلوموں کا ایک ٹیم ہوں. حالت روزہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسد الدین اویسی کو خرید نہیں سکتی, کوئی طاقت نہیں خرید سکتی. میں الیکشن جیتوں گا ہاروں گا وہ میرے رب کا فیصلہ ہے, مگر لڑنا میرا کام ہے, ذمہ. مگر یہ لوگ کوئی نہیں بولیں گے. یہ سیکولرزم کے پجاری, یہ سیکولرزم کی نام لے لے کر اپنے محلات کی تعمیر کرتے ہیں, مسلمانوں کے خوابوں کو چکنا چور کر کے. بولو آج کیوں نہیں بولتے؟ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ مذہبی تہوار مذہب کا ہوتا ہے تو وہ امن کا نام پر ہوتا ہے. کوئی اپنے کسی بھی خدا کو, اللہ کو, بھگوان کو, کسی گاڈ کو مانتا ہے تو اس میں ایک روحانیت ہوتی, اسپرچولیزم ہوتا. مگر یہ کون سا یہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ تہوار میں تشدد کریں گے؟ میں مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں نہ کرنا چاہیے. ہمارا تہوار ہوگا, امن ہے اسلام کا نام, ہم امن سے رہتے آئے, امن سے رہتے رہیں گے. مگر یہ لوگ کون ہیں؟ کون ہے؟ موڈی جی تو نام ہی نہیں لیتے ان لوگوں کا. امت شاہ بولتے الٹا لٹکا دیتے. ہم ان کی سرکار آئی تو ادریس پاشا کو بنگلور میں 2 لاکھ روپے نہیں دیے,
पीट पीट कर मार दिए। उल्टा लटकाओ, वहां बीजेपी की सरकार है आपकी। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया, तब भी कोई नहीं बोलते, क्योंकि हमारे राजस्थान में सेक्युलर गवर्नमेंट है। वैसे क्यों गया उस जुनैद और नसीर के घर को? अरे मैं नहीं गया तो कौन जाएगा फिर? मैं तो हर उस घर में जाऊंगा, चाहे उसका नाम जुनैद हो या फिर हमारा कोई हिंदू भाई या दलित भाई हो। जुल्म है। सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो तो जुल्म नहीं, किसी पर भी जुल्म होगा तो जुल्म है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये कौन से किस राह पर लोग मुल्क को लेकर जा रहे हैं? आजादी का उत्सव मना रहे हैं और महाराष्ट्र की दरगाह में अंदर जाकर झंडा हिला रहे हैं। दरगाह के अंदर जाके झंडा हिलाते रहे। कौन सा तुम काम कर रहे हो? तुम मुसलमानों को, इस्लाम को गाली देकर तुम क्या कर रहे हो? तुम मुल्क को बदनाम कर रहे हो, अपने आप को बदनाम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हम देखते हैं कि औरंगाबाद में मंदिर को बचाने के लिए हमारा एमपी इम्तियाज जलील जाकर मंदिर में 2 घंटे खड़े हो जाता। मॉब को बोलता कि नहीं, यहां तुम नहीं कर सकते कुछ भी। 2 घंटे इम्तियाज जलील वहां ठहरता है। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी से, उद्धव ठाकरे से, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शिंदे से और कांग्रेस पार्टी से जो उद्धव ठाकरे की तायीद की, राष्ट्रवादी कांग्रेस से, तुमने 6 दिसंबर किया था ना? तुमने 6 दिसंबर किया था और एक इम्तियाज सामने ठहराए कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ये कमिटमेंट है। ये अमन के नाम पर मर मिटने की तमन्ना इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद के तमाम हिंदू, मुसलमान, दलित भाइयों को जिन्होंने हालात को बिगड़ने से रोका। मैं मजम्मत करता हूं औरंगाबाद पुलिस की बेहरकती को, बेहिसी को, कि तुम्हारा काम था कि तुम हरकत में आते, मगर नहीं। वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि फायर इंजन आ रहा है, उसको रोक दिया जा रहा है। बच्चों को पकड़े हैं। इंशाअल्लाह लीगल टीम अपना काम करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वाकयात वतन अजीज में ना हो। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार भी हूं। आप वार्ड से दोबारा मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया, आपका बेइंतहा शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी तौर पर मजबूती हासिल करेगी। मेरा मानना यह है कि जब तक भारत के मुसलमानों को सियासी उनकी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, हमको अपने मसाइल हल नहीं करवा सकते। हमको अपनी नुमाइंदगी बढ़ाना पड़ेगा। चाहे रियासत की असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, किसी रियासत का मामला हो, चाहे वो जिला परिषद हो, असेंबली हो, आवाज उठनी चाहिए। याद रखो, आप 50-60 साल से धोखा दिया जा रहा है कि नहीं नहीं ये लोग हमारे रहबर हैं, ये लीडर हैं। कौन से रहबर हैं? ये रहजन हैं। ये लीडर नहीं है, गीडर हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। हिम्मत नहीं है इन लोगों से फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। अब मत बोलो हमको कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। आपकी 50 साल की पॉलिसी नाकाम साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। अगर 50 साल में कोई मेहनत करता है कि मुसलमानों की भी, जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों की सियासी रिप्रेजेंटेशन है कि चाहे कोई यादव हो उसका लीडर है, मराठा हो उसका लीडर है, ठाकुर है उसका लीडर है, ब्राह्मण है उसका लीडर है, कम्मा है उसका लीडर है, रेड्डी है उसका लीडर है, वेलमा है उसका लीडर है। अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता या कायद नहीं है तो मुसलमानों का, क्योंकि 50 साल से कह दिया गया कि मियां ये हमारे बस की बात नहीं, हम खाली वोट डालो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपनी नेता को बनाओ, क़यादत को बनाओ, मरकज सियासी को बनाइए और इंशाअल्लाह ताला दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे इस नेक मकसद में हमको अल्लाह कामयाबी दे। अल्लाह लोगों के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को और उसके मकासद को अल्लाह डाल दे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हम तमाम को
ماہ رمضان کے جو بچے ہوئے روزے اللہ اس میں ہم تمام کو روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ کو نکالیں, صدقہ نکالیں, اور ہم تمام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ظالموں سے محفوظ رکھے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیے بس.